اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی؟ آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord. The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی، لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں، آپ نے بات کی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مائی لارڈ، میں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. آئدر آپ پہلے پتہ کر کے آتے. Have you taken it to a logical conclusion? کیا آپ نے امینڈ کیے ہیں؟ Then you should have made the statement here. My lord، میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں، میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہیں، اس پہ پھر کیا ہوا؟ میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل، پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of this state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, جو انکوائری کمیشن بھی پروپوز کیا تھا اس کی بھی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ میٹر شوڈ بی آف پبلک امپورٹنس. اسی پہ ہی ہوگا. جو اس 2017 کے ایکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے. اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے، ریکگنائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا. جی صاحب، ذرا ایک چیز اور دیکھ لیں اس میں. اب مائی لارڈ چیف جسٹس کے بارے میں بات ہوئی ہے، چونکہ ایک ریفرنس آیا تھا جو کہ خارج بھی ہوا، بلکہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یس وہ غلطی تھی، مجھ سے کروائی گئی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ وہ غلطی معلوم کی کہ کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی. واز اٹ ناٹ این انٹرفیئرنس ان دی افیئرز آف دی کورٹ؟ یہ ساری چیزیں تو آپ کو کرنی ہے. آپ پوچھیں اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہ کیا وہ تھا اور کیوں تھا، کن سرکمسٹانسز میں ایسے ہوا تھا. ٹھیک تھا سر، وہ تو سیدھی اب ساری دنیا کو پتہ ہے، وہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا. کیا ایکشن لیا آپ نے؟ وہ فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کیا کی وجہ ایکشن سے لیا؟ ہوا. ایکشن لینا ہے. مگر میں میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب بہت پولائٹلی کہہ رہے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو بھی کرنا ہوتی ہیں، یعنی کہ مجھے اور آپ کو، وہ بھی آپ کر لیں. مطلب یہ وہ شاید پولائٹلی کہہ رہے ہیں. ہم سب کرتے ہیں سر. اب میرا کیس کو چھوڑ دیجیے. مائی لارڈ نے جیسے کہا ہے کہ اب سب کرتے ہیں، اور بات ہے اگر انڈیپینڈنس آف ہم جوڈیشری. ایک دوسروں پہ کب تک انگلیاں اٹھائیں گے؟ یہ ملک آپ کا بھی ہے، میرا بھی، اور سب کا ہے. ہم آگے چلتے ہیں، بہتری کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہی ہم کر سکتے ہیں نا. پچھلا کا تو میں جہاں غلطیاں ہوئی ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں گے. ہم تو غلطیاں کر بھی رہے ہیں. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھائی اپنے کورٹ میں. جہاں ہم سمجھتے ہیں ایک جج کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اس کو درست کرنے کی کوشش کی. جہاں سنا اکاؤنٹیبلٹی ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں، وہ بھی ہم نے کر کے دکھائی. مگر اگر میرے خیال میں ہمارے دونوں دوستوں کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرف بھی تھوڑی اکاؤنٹیبلٹی نظر آ جائے تو آپ جو انگلیاں جو اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا آپ کر کے دکھائیں. اگر خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ ہم نے کی، آپ بھی کر سکتے ہیں. شاید کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکے گا. میرے خیال میں شاید یہ ہمارے دوستوں کی بات یہ ہے. اب کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اب یہ معاملہ آ گیا ہے، اس کے آئے بغیر ہونا چاہیے تھا. بٹ اب یہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ادھر بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اکاؤنٹیبلٹی ہونی پڑے گی. یا تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد سٹاپ کر دیں، آگے چلیں کہ آگے کچھ نہ ہو. دیکھیے، ہو سکتا ہے کوئی سول جج، میں نہیں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں اپنی جوڈیشری کے ساتھ 100% کھڑا ہوں. آپ اس سے پہلے کہ کچھ بات کریں، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح اسپیکنگ فار مائی سیلف میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں. نہیں، آئی ول ایڈ مائی وائس. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ جیسے اطہر صاحب نے بھی کہا کہ
things have been happening and ہم آسٹرچ کی طرح سر زمین میں سینڈ میں نہیں رکھ کے بیٹھ سکتے. ہمیں کوئی، اور یہ بہت آنریبل ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنہوں نے یہ چیز لکھ کے بتا دی، ورنہ یہ شاید چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے ہمارا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت کوڈ لے ڈاؤن کرنا ہے which ensures کہ ایسی انٹرفیئرنس نہ ہو کوئی. اور وہ مانگ بھی یہ رہے ہیں، اور ویسے بھی کہ ایک سول جج کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے، کس کو بتائے، اور پھر اگر اس کا چیف جسٹس نہ کچھ کرے تو کیا ہونا چاہیے، اور پھر وہ بھی کچھ نہ کرے تو پھر ہمارا کیا رول ہوگا. تینوں ٹیئرز کو کچھ طریقہ کار واضح کرنا پڑے گا ان پروسیڈنگز میں. اور میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہمیں بڑا کلیئرلی لے ڈاؤن کرنا پڑے گا which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court, and then the matter comes to us in case there is any interference, so that ہم اس کو plug کریں through a system. اور اس نظریے کے حساب سے کہ اگر اس طرف ہم نے چلنا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہم ادھر بنا کے ایک کوڈ بنا کے کلیئر کریں، اس کے سلسلے میں آپ کچھ ہمیں ریکمنڈیشنز دیں، کچھ ہمارے اپنے آئیڈیاز ہیں، آپ بھی ہمیں بتائیں کہ اس کوڈ کو کیسے لے ڈاؤن کریں کہ یہ چیز فار ناؤ اینڈ فار ایور وی کلوز دس چیپٹر. اور ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ ہم اپنے ذات کے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، یہ انڈیپینڈنس اٹ از نیسسری فار دا پیپل. سب کو پیپل کے لیے، لوگوں کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اس میں اٹارنی جنرل صاحب میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں جو کہ اخبار میں پچھلے دنوں پڑھا. دس کورٹ گرانٹیڈ بیل ٹو سرٹن اکیوزڈ اینڈ وہ جو ایک مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے اس کے تحت دس کورٹس آرڈر ہیز بین فرسٹریٹڈ. The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. This court is the custodian of fundamental rights of the people. And that is what is being highlighted. And again, I will emphasize, what is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years. This letter addresses that question. My Lord, I couldn't disagree, and I couldn't agree more. جو جیسے مائی لارڈ نے کہا کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کورٹ کے آرڈرز کو آنر کر رہی ہے اور کمیٹڈ ہے کہ اس کو فالو کرے گی. لیکن جیسے اطہر صاحب نے بتایا کہ بیل آرڈرز ہوئے، پرٹیکولر کیس میں ہم ذکر نہیں کرتے لیکن ویسے بتا رہے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر ہوئے یا سپریم کورٹ کے ہوئے، ان کو فلاؤٹ کرنے کے لیے ایم پی او کا سہارا لے لیتے ہیں. تو آپ کی ایگزیکٹو کر رہی ہے نا یہ اس طرح نہ کریں نا پھر. یہ تو نہیں مائی لارڈ یہ ٹھیک ہے بالکل. اگر اور ویسے بھی ایم پی او کے اوپر شاید ایک ججمنٹ بھی آ گیا ہے ہائی کورٹ کا، آئی ڈونٹ نو وہ اپیل میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے، آئی ایم ناٹ فلی اویئر آف اٹ. بٹ اس آرڈر اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ عمل ہوا جی، یعنی آپ کو ایم پی او کے نیچے ارسٹ یو آر وائلیٹنگ دی ججمنٹ نہیں ہے. بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا سر، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو دس کین ناٹ بی کاؤنٹیننسڈ، دس کین ناٹ بی کاؤنٹیننسڈ. تھوڑا موقع دیتے ہیں صدر صاحب کو. My Lord, insofar as the bar associations of this country are concerned, we, for ourselves, we've been pointing this thing out repeatedly, that there have been off and on instances quoted of such like interference. But an institutional response is the key question here. And for ourselves, for myself personally, I thought that Now if we investigate... Now we will not hear you personally, we'll hear you as the President. But the Supreme Court Bar Association felt that an inquiry into this can be a good starting point for an institutional response. And unfortunately... یہ بتا دیں ذرا سی میں وضاحت کر دوں. I think we are operating in different domains. I think the domain of an inquiry is altogether different. Yes. Because can the Supreme Court hold Mr. X responsible for interference or intimidation? That, I'm just thinking aloud now, that would be the inquiry report which will say, yes, Mr. X did this and he is responsible for this.
It could be he acted on his own. It could be he's acting under instructions, because a lot of people have their own personal agendas भी हो जाते हैं कभी-कभी. वो जरूरी नहीं कि वो सब इंस्टीट्यूशनल बात हो. तो उसके बाद अब हमारे इख्तियार वो अलग डोमेन है. हम उनके पावर तो नहीं खींचेंगे ना, हम वो काम करने बैठ जाएंगे कि हम इधर हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बैठ करके, किसी इंक्वायरी के थ्रू होगी या पुलिस FIA. यही है. That is why we were in support of the idea of an inquiry commission, and I still believe that even the judges want it inquired into. Now, and how to inquire into it? That is left. The best possible course was adopted already, and there has been a lot of criticism over that for no reason. People who are criticizing are not even aware of the dimensions of the 2017 Have law. bar councils reached out to you that we think this is a better way? No, my lord, for myself and no, not for again for the Bar Association and the Pakistan Bar Council. Have they said something to you? Ye hai. No, my lord, nobody is suggesting an alternative route, and nobody is suggesting a better way of eliciting an institutional response to this high-handedness which is being shown and which is condemnable. But the fact remains that we can only take this up in a methodical manner. And we can, then that inquiry report could have served the basis for an institutional response by this August court. But unfortunately, that has been foiled. And Mr. Tasaddiq Jilani, knowing him very well, he has recused himself for reasons that has been recorded in his letter. But I don't think he would say the other thing. Yes, but we should not be unmindful of it that a gentleman has come under so much pressure. And he's found an excuse to. No, I won't even call it an excuse, but I'm sure that for myself, it's. But the fact remains that for myself, again, the formation of a commission. I understand that it's only the federal government which can do it. My learned President, who is being accused? The executive. Executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? Well, the executive will investigate its own self? No, sir. So let us not get into this. Sir, let me respond to this. And Justice Mansoor Ali Shah has made it very clear. Let us move forward. Yes. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance, and that is what has made the constitution unworkable. देखिए, Sadr Sahab सबको पता है. Sadr Sahab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. So, Mr. President, let's move with the Somoto now. Sorry, I just want to support what Athar Saab is saying with one important rider. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception, because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my, it may be happening which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable. And I place myself for accountability. If there is an interference, then I am accountable, provided it is brought to my attention. If things happened in my predecessor's time or even earlier, I'm not in any manner responsible. I mean, I think that's we should be clear about. But still we've taken it seriously that past events should also be. And if this timeline can go beyond. And probably for this reason, probably Jilani Saab had suggested that I may be allowed to expand
the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. रियाजत साहब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के या नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कोई है? आज शायद Mr. Shehbaz Shaukat sir, let's just proceed further. We have taken a Somoto. हम अब इसमें कुछ करना है नहीं, और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है, बिल्कुल, और एम्पावर किया जाए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑल्सो कि अगर कल को उनके कोई जज उनको कुछ बताते हैं तो वो कुछ करें, और इसी तरह उनका सेशन जज उनको कुछ बताता है तो वो करे ना हाई कोर्ट का जज, और अगर नहीं करता तो फिर हम उसके बारे में भी वाजे करें कि क्यों नहीं करता। मेरा ख्याल आप अपना सिस्टम तो पहले बराबर कर लें, और उसके बारे में आपसे आरा पूछ रहे हैं कि बताइए हमें कि आपकी क्या सजेशंस है। वी हैव समथिंग इन आवर माइंड, बट आप अपना बताइए कि क्या सजेशंस आपकी आ सकती हैं। माय लॉर्ड के बात को बढ़ाते हुए हम क्यों ना इस लेटर को एक अपॉर्चुनिटी समझे, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस इशू पे हम बैठे हैं। मेरे ख्याल में इससे इम्पोर्टेंट इशू कोई भी नहीं है, इसलिए कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको हम अपॉर्चुनिटी समझे। हम ये ना देखें कि लेटर कैसे दिया गया, हम ये ना देखें कि देर से है, जल्दी है, गलत है, सही है, बिल्कुल इसको अपॉर्चुनिटी ले, छोड़ दे पास को। जैसे अतर साहब ने कहा, पास को याद जरूर करें, पास से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उससे हम सबक सीख सकते हैं, लेकिन कम से कम आज मैं इस नियत से तो उठूं कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे बात के आने वाला समझे कि मैं आज़ाद हूँ। फ्यूचर कोर्स ऑफ कंडक्ट तो बनाए ना जी, मतलब पुरानी बात तो आगे चलें, बताएं सजेशंस। अगर देखें, दिस इज, आई नो यू आर नॉट ऑन नोटिस और एनीथिंग, you can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the constitution paramount. Now one provision of the constitution is also important, article 203. agar aap article 203 zara padh lein, because an impression should not be, because independence is vertical, it is also horizontal. Each high court shall supervise and control all courts subordinate to it. There is no equivalent mechanism in the constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow someone may say we are interfering in the workings of the high court. We have to be very careful. Now please read the one article preceding this one. 202. Subject to constitution and law, a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. Like we have our rule-making power, in respect of our rule-making power, the Parliament has passed legislation, Supreme Court Practice and Procedure Act. In respect of the High Courts, we are fully empowered, and legislation can also follow. So just keep the Constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the Constitution by directing the High Court to do something. प्रेसिडेंट साहब, द प्रॉब्लम हमारे पास जो आया है ना, वो लेटर में जो वाजे हुआ है कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कहा तो कुछ नहीं हुआ। अब सवाल हमारे लिए ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ये हमें प्रोवाइड करना है कि अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो क्या करना है। हम नहीं कह रहे कि हम हाई कोर्ट में इंटरफेयर करते हैं, हम कहते हैं हाई कोर्ट को एम्पावर करें कि क्या एक्शन उसने लेना है। वाजे नहीं है, वाजे नहीं है, और ये चीज अभी हमारे सामने इसीलिए आई है कि वो बार बार लिख रहे हैं, वो कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा, तो अभी हमें वाजे करना चाहिए कि अगर वो ना करें, हर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, कंटेम्प्ट की पावर है, वो प्रोसीड करें ना, प्रोसीड करें। और अगर तरीकाकार वाजे करना जरूरी है कि अगर वो नहीं प्रोसीड करते तो फिर कैसे एस्केलेट होगा प्रॉब्लम, किसने अटेंड करना है, ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें सोचना है। हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हाई कोर्ट की पावर्स में, लेकिन उनको एम्पावर तो कर सकते हैं। और रेजी साहब, आपने ये भी बताना है कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो इंटरफेयर करें? नहीं कर सकती, फंडामेंटली नहीं कर सकती, आप क्या करें? तो बात ही नहीं है, फंडामेंटली नहीं कर सकती। इसके लिए आपने क्या ट्राइकॉटमी का प्रिंसिपल है, इसके लिए आपने करना क्या, आपने ये बताना। अच्छा, ये सारे हम आप पे बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहे हैं, आप सोचिए समझिए। आज मुझे पता है आप भी नोटिस पे नहीं है, मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है। ज़रा हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं, कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में हैं, तो हम शायद
فل کورٹ تشکیل دے دیں اگلی دفعہ, ٹھیک ہے, تو ہم اب آپس میں ذرا مشورے کر لیں گے, کیونکہ آج کی میں وضاحت کر دوں جتنے ججز تھے اسلام آباد میں وہ سب کے سب آج موجود ہیں, باقی لاہور میں اور کچھ کراچی میں, کیونکہ یہ مسئلہ اس کو ہم صرف دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ہر موڑ پہ سیریسنس ہے, ہر موڑ پہ, ٹھیک ہے. تو پاکستان بار کونسل اور پھر انہوں نے بھی ذکر کیا 1-2-3 پٹیشنز آئی ہیں, وہ بھی کمیٹی کے تھرو آ جائیں گی, پھر دیکھیں آتی ہیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں تو میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, وہ بھی آ جائیں گی. تو پھر ہم آئی تھنک کچھ اور رہ گیا بس یہی اس میں یہ کیونکہ اب وہ ججز گئے سب عید تک وہاں ہیں, تو ان کو میرے خیال میں واپس آنے دیتے ہیں, آ جائیں. کیونکہ مگر یہ تو آپ سمجھیں کہ آج کا حکم سمجھیں کہ کوئی انٹرفیئرنس ہم نہیں ٹالریٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے ہیں مگر ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں آج. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ واضح ہو گیا. آپ کے ذہن میں کوئی سوال؟ Lord, we are looking forward to the hearing of this case by the full یہ court. 184 کا کوئی ایشو تو نہیں ہے کہ یہ ریمیڈی ہے یا Not نہیں؟ according to me. Not according to me. اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ Yeah, I would My lord, insist as far as جو that this case should now be taken to its logical conclusion. سوری, جو گائیڈ لائنز پرووائڈ کرنی ہے اور جو اس لیٹر کا فرسٹ پیراگراف سیک کر رہا ہے وہ آپ یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل دو ہی باڈی. نہیں, ایک چیز میں وضاحت کر دوں, ہم سپریم جوڈیشل ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے, اس صورت میں کہہ رہا ہوں اس میں کئی آئینی ادارے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنی جگہ ہے, کمیٹی قانونی ادارہ ہے, آئینی ادارہ نہیں ہے. سپریم کورٹ اپنی جگہ ہے, ہائی کورٹ اپنی جگہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا سر کہ جہاں پہ اگر کوئی چیز کوڈ آف کنڈکٹ کے تھرو ہو سکتی ہے وہ ہو جائے گی, پروپوزل دے سکتے ہیں, لیکن جو گائیڈ لائنز آپ نے ادروائز ہائی کورٹس کے لیے دینی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, ان پروسیڈنگ میں دے سکتے ہیں. نہیں, اگر آپ جو انکوائری ہے ظاہر ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتی, اس کے لیے کچھ اور جو میں سمجھ پایا ہوں اٹارنی جنرل سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا تذکرہ اس میں ہے تو آپ بھی اور یہ بھی اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس میں کمی ہے یا اس میں کچھ چیز مزید ڈالنا ہے تو تحریری طور پہ اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم وہ والا حصہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سپریم حکم تو نہیں دے سکتی سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس طرح سے, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. نہیں ٹھیک ہے, مگر وہ ذرا سا دیکھیں آئینی طریقے سے ذرا چلیں تو اچھی بات رہے گی. تین ایسپیکٹس in my grateful submission. First aspect, if there is anything which can be done through code of conduct, Supreme Judicial Council. Guidelines to the high courts through you in these institutional proceedings. response to But if there is any inquiry which has to take place, that cannot happen in these proceedings. اس کے لیے آپ کوئی چیز اور میکنزم مناسب سمجھتے ہیں, اس کے لیے ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ. اب میں نے آلریڈی اپنا پروگرام بنا لیا تھا, سب ججز کا پوسٹ عید بھی بن گیا ہے. میں ایک ہفتے لاہور میں ہوں, ایک ہفتے کراچی میں ہوں, تو واپسی پھر ٹینٹیٹیولی 29 کون سا مئی 29 اپریل دیکھیں آپ لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہے ڈیٹ؟ ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, شاید ہم چینج کرتے ہیں, اب ذرا باقی ججز سے کنوینئنس پوچھ لیتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے 29 ٹینٹیٹیولی آپ نوٹ کر لیں, پھر کوشش کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے کر کے ختم کریں, کیونکہ یہ ججز کا بیٹھنا بیکاز سارا کام پھر وہ دوسرا کام نہیں ہو پاتا ہے اور پھر پینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے, وہ بہت ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. اینی تھنگ ایلس؟ ٹیٹیولی ہم دیکھ لیں گے کون سی ڈیٹ ہے, کچھ بتا رہی ہیں کہ کوئی اور کانفلکٹنگ ڈیٹ ہے, بٹ اٹ ول بی اراؤنڈ دیٹ ان دیٹ ویک, شاید 29 تو 30 ہو جائے. I will just have a look at it. چلیں